اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، آج 11 ربیع الاول شریف ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شب میلاد کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات تھی، اس وقت کون سے عجائبات دنیا کے اندر عیاں ہوئے اور لوگوں نے ان کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ اس کے بارے میں بے شمار ایسی باتیں اور ایسے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو عقل کو حیران کر دینے والے ہیں۔ ان کے اندر جو واقعات لوگوں نے دیکھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کون سے واقعات تھے جو اس وقت لوگوں نے دیکھے۔ اس رات جس رات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت نصب تھے وہ سارے کے سارے سر کے بل سجدے میں گر گئے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب حق غالب آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ حضور کی ولادت باسعادت کے وقت ایک ایسا نور چمکا اور ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس کی روشنی سے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اس روشنی کے ساتھ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، اس قدر عالم نور و نور اور منور ہو چکا تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے، اس کے بارے میں امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتاب میں ہشام بن عروہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد محترم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک یہودی تجارت کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر رہائش پذیر تھا۔ جب شب میلاد آئی تو اس نے قریش کی ایک محفل میں آ کر پوچھا کہ اے گروہ قریش، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا باخدا ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا اللہ اکبر، تم اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں ضرور دریافت کرنا اور میری اس بات کو فراموش نہ کرنا، بات کو کم نہ سمجھنا۔ جب سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر گئے اور اس نے ساتھ یہ نشانی بتائی کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان ایک بالوں کا گچھا اگا ہوا ہے، لوگ مجلس سے برخاست کر کے جب اپنے گھروں کے اندر پہنچے اور جا کر ہر شخص نے اپنے گھر کے اندر پوچھا کہ کیا قریش کے کسی گھر کے اندر آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ آج عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کا نام نامی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ وہ لوگ اس یہودی کے پاس گئے اور اسے جا کر بتایا کہ ہاں قریش کے سردار عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی اس نے کہا مجھے بھی اس کے پاس لے کر چلو۔ اب وہ سارے کے سارے جناب اس یہودی کو ساتھ لیا اور حضرت سیدہ آمنہ کے در دولت کے اوپر پہنچے، اور جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آ کر اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی، اور جب یہودی کے سامنے حضور کو لایا گیا تو اس نے دیکھا کہ جناب دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا اگا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ وہ یہودی غش کھا کر زمین پر گر جاتا ہے، بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، جب اسے ہوش آیا تو پوچھا کہ تیرا کھانا خراب ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا، تو بے ہوش ہو گیا تھا؟ اس نے بڑی حسرت بھری آہ بھری اور کہا کہ آج بنی اسرائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہو چکی ہے۔ اے گروہ قریش، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ مولود تمہیں بڑی بلندیوں کی طرف لے کر جائے گا اور مشرق و مغرب میں تمہارے نام کی گونج سنائی دے گی۔ اسی طرح اس رات کسریٰ کا ایمان لرز گیا اور اس کے 14 کنگرے جو تھے وہ 14 کے 14 کنگرے گر گئے، اور یہ کنگرے اس بات کی علامت تھی کہ کسریٰ کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے اور اس کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اور اس رات جس رات میرے آقا کائنات کے اندر جلوہ فرما ہوئے، اس وقت
ایران کا مرکزی جو آتش کدہ تھا جس کے اندر 1000 سال سے آگ بھڑک رہی تھی، اچانک سے وہ آگ ختم ہو جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ ایران کے شہر سابا میں ایک مشہور دریا تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی، وہ دریا خشک ہو جاتا ہے۔ ایران کے قریب ایک مقدس جھیل تھی جسے ایرانی قوم بڑا محترم سمجھتی تھی، وہ جھیل خشک ہو جاتی ہے۔ اس رات آسمان پر غیر معمولی روشنی اور ستاروں کی کثرت دیکھی جاتی ہے کہ زمین و آسمان پر انوار رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ حضور کی ولادت سے قبل یہ شیاطین اور جنات آزادانہ آسمانوں کے قریب جا کر آسمانوں سے باتیں سن کر آتے تھے اور آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، لیکن حضور کی آمد کا صدقہ تھا کہ میرے آقا کی ولادت باسعادت کی رات ان پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد شیاطین اور جنات کبھی بھی آسمانوں کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ یہ اس رات کے عجائبات میں سے یہ ایک عجیب بات تھی کہ حضور کی آمد سے قبل وہ جنات جو غیب کی خبریں، جو آسمان کی خبریں سن کر آ کر اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے، وہ سارا کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ وہ رات تھی کہ جس رات عالم کائنات کے اندر ایک نور پھیل جاتا ہے۔ اس رات کئی یہودی علماء اور نصرانی پادریوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے کہ ان کے علوم کا اب خاتمہ قریب ہے اور آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ شب میلاد ابلیس چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے لشکر والوں کو اس نے جمع کیا اور جمع کر کے وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ اس کے لشکر والوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج کی رات ایک عظیم واقعہ ہوا ہے جو تمہاری بربادی کا سبب بنے گا، اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات اس آخری نبی، وہ آخری نبی کائنات کے اندر جلوہ فرما ہو چکا ہے کہ جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اور پاکیزہ نام سے پکارا جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ حضور کی ولادت باسعادت کی رات جو لوگوں نے عجائبات دیکھے، میں نے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ کئی لوگ اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن امام ابن کثیر نے ان واقعات کو بیان کیا ہے تو شیخ ابو زہرہ بیان کرتے ہیں کہ جب علامہ ابن کثیر نے اپنی کتب کے اندر، اپنی سیرت کی کتابوں کے اندر ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے تو اگر بعض روایات کو انہوں نے مشکوک بھی قرار دیا ہے اور بعض کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، تو وہ روایات جن کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن جن روایات کے بارے میں ابن کثیر جیسے محقق نے کوئی تعان نہیں کیا اور ابن کثیر جیسے محقق نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے اور ابن کثیر جیسے محقق نے ان کو بیان کیا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان پر اعتراض کرنے والے؟ اور ہماری علمی قوت اور ہماری علمی استعداد کیا ہے کہ ہم ان واقعات کو رد کر دیں جن واقعات کی ابن کثیر جیسے ایک بہت بڑے شخص نے جن کی تائید کی ہے اور جن کی صداقت پر اس نے شک بھی نہیں کیا ہے، آج ہم اس پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرات محترم، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔